پانی پر دم کرنے کا شرعی حکم، کیا پانی پر دم کر سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو میں نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی چیزوں پر پھونکنا سے منع کیا، یعنی آپ نے فرمایا کہ کھانے پینے کی چیزوں پر پھونکنا نہیں چاہیے، اس بارے میں وضاحت فرما دیں شاکر کشمیر سے۔ جناب شاکر صاحب، جو اشکال آپ کو ہے وہی مجھے بھی ہے۔ ہمارے ہاں رواج تو ہے کہ پانی پر دم کر کے مریض کو پلایا جاتا ہے، تو مریض پہ پانی پہ دم کر کے بہانا یا چھینٹے لگانا، اس پہ تو ہمیں آثار ملتے ہیں۔ ایک ابو داؤد کی ایک ضعیف روایت بھی ملتی ہے اس بارے میں کہ نبی نے وہ دم کر کے پانی ان کے اوپر ڈالا ہے۔ چلیں اس بارے میں ضعیف روایت نہ بھی ملے یا کوئی بھی روایت نہ ہو تو فی نفسی ایک جائز عمل ہے۔ رقیہ کے لیے کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ حدیث سے ثابت ہی ہو، وہ تو کلام اللہ سے یا ذکر اللہ سے ایک یوں سمجھیں کہ تبرک ہے، برکت حاصل کرنا ہے۔ اب برکت براہ راست پھونک لگا کے بھی ہو سکتی ہے، پانی پہ دم کر کے وہ پانی مریض کے اوپر ڈالنے سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو لیکن اصل مسئلہ پانی پہ دم کر کے پانی چھینٹے مارنے کا یا پانی مریض کے اوپر ڈالنے کا نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پانی پہ دم کر کے یعنی پھونک لگا کے آپ رقیہ کریں اور وہ پانی مریض کو پلانا۔ تو اس کے بارے میں مجھے بھی عرصہ دراز سے اشکال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کھانے پینے کی چیزوں میں پھونکنے سے منع کیا ہے، اور ظاہر منع اسی لیے کیا ہے کہ ایک گندا سانس ہے جو پانی میں جائے گا اور وہ پھر آپ کھاتے بھی ہیں اسی کو، تو یہ اسلام کا ایک نظافت کا جو نظام ہے اس کے خلاف۔ اگرچہ جمہور فقہا کے نزدیک یہ نہیں تنزیہی ہے، تنزیہ کا مطلب یہ کراہت ہے، کوئی حرام نہیں ہے، یہ صفائی ستھرائی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اسلام ایک گندگی کو پسند نہیں کرتا۔ جب آپ منہ سے سانس نکال رہے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ نکل رہی ہے، وہ پانی میں جائے اور جو ہے وہ کھانے میں جائے تو یہ اس کی کراہت بہرحال ہے اس میں۔ تو لیکن اتنی بات تو ہے نا کہ کراہت تو آ گئی نا اس میں، تو اب چاہے اس پہ آپ فاتحہ دم کریں یا قرآن کی صورتیں دم کریں، تو عرصہ دراز سے مجھے اشکال ہے۔ تو اصحاب علم، دیگر اصحاب علم سے آپ رجوع کریں اس بارے میں، اگر کوئی دلیل ملتی ہے یا کوئی صحابہ کے آثار وغیرہ ملتے ہیں تو مجھے بھی آپ بتائیں۔ میں نے جو سرسری تحقیق کی ہے، سرسری تلاش سے مجھے نہیں ملا، اور کوئی مسئلہ اتنی اہم نوعیت کا ہے نہیں کہ میں بہت زیادہ اس میں گھس کے تحقیق کروں۔ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ بہت زیادہ گھس کے تحقیق کر لوں گا، لیکن تاحال مجھے بھی یہ اشکال بہرحال ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں پہ نبی نے پھونک لگانے سے منع کیا ہے، تو ہم رقیہ میں پھونک لگا کے مریض کو وہ پانی پلاتے ہیں تو بہرحال کراہت تو ہو گئی نا اس میں۔ تو وہ طریقہ کیوں اختیار نہیں کیا جائے جو بالکل بے غبار ہے؟ بے غبار طریقہ کیا ہے بھائی؟ پانی پہ پھونک لگا کے مریض پہ پانی کی چھینٹیں ماری جائیں یا پانی اس پہ اوپر ڈالا جائے یا ڈائریکٹ مریض پہ پھونک لگا دیں، تو یہ طریقہ سنت کے زیادہ قریب ہے۔ دم کیا ہوا پانی استعمال کرنا۔ مدرسۃ البنات میں ختم بخاری شریف کے وقت مولانا صاحب کی طرف سے دم کیا ہوا پانی ملتا ہے، کیا ہم وہ پانی استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ بھی بتا دیں کہ کسی کا دم کیا ہوا پانی استعمال کرنا درست ہے؟ ارم یوسف انڈیا سے۔ جی پانی دم کر کے استعمال کرنا جائز ہے، لیکن ویسے ایک بات ہے کہ مجھے تو بڑی ایک عجیب سی وہ آتی ہے اس میں کہ لوگ جو پھونک مارتے ہیں پانی میں اس میں جراثیم بھی جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں اور برتن میں پھونک مارنے سے منع کیا ہے۔ تو اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آپ پانی میں پھونک ماریں گے تو جمس جائیں گے اس میں۔ تو ٹھیک ہے، ایک رقیہ کے طور پر، دم کے طور پر، برکت کے لیے پانی میں پھونک مار کر اس کو پینا یا چھڑکاؤ کرنا یہ جائز ہے، اور رقیہ کے لیے دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی بھی چیز بطور دم کے یا بطور تبرک کے کوئی عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ یہ ویسے اس کے خلاف معلوم ہوتا ہے اس کو اس ایسے پانی کو پینا، اور ویسے بھی ایک نامحرم لڑکیوں کا، ایک نامحرم مرد کے دم کیے ہوئے پانی کو کثرت سے استعمال کرنے میں اور تھوڑی ایک حیا کے خلاف یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی بوڑھے استاذ ہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جوان استاذ سے تھوڑا احتیاط تو یہ لازم ہے۔ جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا، جائز تو ہے، بہتر اور حیا کے جو زیادہ قریب بات ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ جائز ہے، حیا کے زیادہ قریب بات یہ ہے، اور یعنی ایک یوں سمجھے کہ ایک انسان کی طبیعت میں جو سلامتی ہوتی ہے، اس کو گھن آتی ہے ایک چیز سے، اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ پھونکے لگا ہوا پانی کم از کم پینے سے اعتراض کرنا چاہیے، باقی جائز ہے۔ بہتر یہی ہے کہ جو چیزیں احادیث سے ثابت ہیں ان کو فالو کیا جائے نا۔ رقیہ میں سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھا کریں رات کو سونے سے پہلے، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کے پھونک ماریں، ہاتھ پہ دم کریں، 3 دفعہ پورے جسم پہ پھیریں، تو یہ چیزیں قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ ان چیزوں کو لوگ فوکس نہیں کرتے، دائیں بائیں زیادہ جا رہے ہوتے ہیں۔